بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہم شہری عارف حمید بٹی۔ پاکستان کی اہم لمحہ بلمح بدلتی ہوئی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین، جو لوگ کہتے تھے کہ 24 نومبر کے بعد تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بنے گا، تحریک انصاف میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، آج بار بار عدالتوں کی حکم دلی کے بعد بلا آخر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی ایک طویل عرصے بعد عمران خان سے ملاقات کرا دی گئی۔ ان تمام ملاقات میں عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ اور دیگر بہنیں 5 گھنٹے تک عدالت کے حکم پر اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی رہی، پر ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی کہ کہیں تمام حقائق سامنے نہ آئیں۔ جن کی ملاقات کرائی گئی کہا جاتا ہے ان میں پاکستان تحریک انصاف کے جو آج کل چیئرمین ہیں، غالباً ان کا نام بیرسٹر گوہر علی ہے، سلمان اکرم راجہ ہے اور ایک وکیل صاحب اور ملے ہیں۔ ناظرین، لیکن اس ملاقات کے بعد کہا جا رہا ہے کہ عمران خان پر کو حقائق سے دور رکھا گیا تھا، ان سے ٹی وی اور اخبارات کی سہولت چھین لی گئی تھی، جو طویل عرصہ انہوں نے ملاقات نہیں کرائی جب سے انہوں نے 24 نومبر کو کال دی تھی۔ لیکن عمران خان سے ملاقات کرنے کہنے والے وہ خشاش پشاش تھے جب انہوں نے وکلا کی تمام گفتگو سنی اور کہا کہ میری بہن علیمہ اور دیگر لوگوں کو عدالت کے حکم کے باوجود کیوں نہیں ملنے دیا، تو وکلا نے بتایا کہ جیل حکام نہ عدالتوں کی بات مانتے ہیں نہ ہماری مانتے ہیں۔ اس موقع پر عمران خان کی خوف کے مارے، ڈر کے مارے عمران خان کی ایون کہ 24 نومبر کے بعد جو مقدمات ہوئے ہیں ان میں گرفتاری ڈالی جا رہی ہے۔ یہ ڈرے ہوئے حکمران، یہ سہمے ہوئے حکمران، یہ عوامی حمایت سے محروم حکمران، یہ فارم 47 کی پیداوار جو 8 فروری کو الیکشن ہار گئے اور 9 فروری کو جہاں سے آئے، عمران خان کے باہر خانے سے اتنے خوف زدہ ہیں، اتنے ڈرپوک ہیں، اتنے بزدل ہیں کہ اپنے آپ کو وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس بیٹھ کے بھی غیر محفوظ سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی ٹی وی پر عمران خان کی تصویر نہ چل جائے، آواز نہ چل جائے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا عمران خان کا سحر، عمران خان کا جادو پاکستان کی عوام اور اوورسیز پاکستان پر جل چکا ہے۔ حکومت جتنی بھی ظلم و ستم کی بازار گرم کرتی ہے، جتنا ہی تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتی ہے، عوام اور عمران خان کا رشتہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب تو خود نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ناقابل شکست ہو گیا ہے۔ جب بھی عمران خان باہر آیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے، الیکشن میں نہیں رہیں گے۔ آج عمران خان کا اعتماد سلمان اکرم راجہ کے مطابق خشاش بشاش چہرہ پر اعتماد جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا جو میرے پاکستان تحریک انصاف پر نہتے لوگوں پر فائرنگ کیا تو مجھے اس کا سخت افسوس ہوا ہے۔ چلو شیلنگ تو پولیس کرتی تھی، لاٹھی چارج تو کرتی تھی، لیکن نہتی عوام پر گولیاں نہیں چلانی چاہیے۔ انہیں بتایا گیا کہ تحریک انصاف کے 12 افراد جہاں بحق ہوئے ہیں، جن پر پی ٹی آئی نے دن رات کام کر کے ان کے شناختی کارڈ گھر والوں سے بات کی ہے، اور اس پر عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے 12 کارکنوں کی شہادت پر جاں بحق ہونے پر سخت افسوس کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا، بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا، رینجرز یا پولیس کے بھی جو جوان شہید ہوئے ہیں وہ ہمارا خون ہے، پولیس ہماری ہے۔ صرف چند افسران اس لائق کے پنجاب کے ایک اعلیٰ افسر کا انہوں نے نام لیا، پنجاب کے ایک اہم افسر کا، انہوں نے کہا چند افسر محکمے کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ خون نہیں بہنا چاہیے، خون تحریک انصاف کے کارکن کا ہو، کسی سیاسی جماعت کا ہو یا پولیس کا، وہ ہمارا ہے، اسے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا بیرسٹر سیف اور سلمان اکرم راجہ نے اڈیالہ جیل سے باہر آ کر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی سے ایک عرصہ ملاقات نہیں کرائی گئی، لیکن عمران خان کو جس حال میں جیل میں رکھا، لیکن وہ اس کے بعد خشاش بشاش تھے،
جب انہوں نے پوری حالات عمران کو بتایا تو انہوں نے پارٹی رہنمائی کی اس ملاقات میں کہا کہ اختلافات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جو فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان نے کہا وہ اپنا شوق پورا کر لے۔ سلمان بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی اختلافات نہیں ہے، اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی تحریک انصاف کو جوڑنے کے لیے سلمان اکرم راجہ سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کی سربراہی میں استحکام پارٹی بنائی گئی تو آج اس کا وجود بھی نہیں، نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے۔ پرویز خٹک جس کے خاندان کی 8-10 سیٹیں تھیں اس کی سیاست ہی دفن ہو گئی ہے، تو تحریک انصاف میں ایک لیڈر ہے عمران خان جس کو 24 کروڑ عوام کی واضح اکثریت 80% اس کو فالو کرتی ہے، اور اوورسیز پاکستانی 95%۔ انہوں نے کہا تحریک انصاف میں اختلافات کی خبر سرکاری میڈیا انہوں نے ٹرم رکھی ہے لفافہ صحافی کے لیے، انہوں نے کہا وہ پروپیگنڈا ان کا ناکام ہو چکا ہے۔ عمران خان نے ملنے والے بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کو کہا خبردار کوئی بھی لیڈر کسی بھی جماعت کے بارے میں اندرونی اختلافات کے بارے میں بیان نہیں دے گا۔ وہ 24 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات اور 26 نومبر کو ہونے والی فائرنگ کے بعد تمام پارٹیوں کا موقف سن کے بتائیں گے، تاہم انہوں نے واضح ہدایت کی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے 12 افراد جہاں بھاگ ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان پر سخت افسوس کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا ان کے گھر والوں کی تمام مالی مدد کی جائے، ہر قسم کی مدد کی جائے، پوری لیڈرشپ ان کے گھروں میں جائے اور ان کا دلاسا دے کہ ان کے جو جدا ہوئے ہیں ان کا لیڈر قائد بانی عمران خان 16 ماہ سے انہی کی آزادی کی جدوجہد کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا تمام زخمی جس بھی ہسپتال میں تحریک انصاف کی پورا لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ ان زخمیوں کو ہر قسم کی طبی سہولتیں مہیا کی جائے، اور جو ہزاروں افراد گرفتار کیے گئے ہیں ان کی ضمانتوں کے لیے وکلا کی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے، جو دن رات تمام ضلعوں سے ریکارڈ لے کر تحریک انصاف کے گرفتار رہنما جو 24 نومبر کو پرامن احتجاج کے لیے رکھے تھے ان کی ضمانتوں کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں باق ہونے والا کے خاندانوں کی ہر ممکن امداد کی جائے، ان کے بچے تو واپس نہیں کیے جا سکتے، لیکن آزادی کی اس جدوجہد میں حکومت گردی کی انہوں نے سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا حکومت کو چاہیے تھا کہ فائرنگ کی بجائے شیلنگ کرتے، پرامن احتجاج۔ انہوں نے کہا میری حکومت میں خود بلاول بھٹو آئے جو اب کہتے ہیں ڈنڈے سے استحکام لائیں گے، مولانا فضل الرحمان آئے، پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا، پی ڈی ایم نے درجنوں احتجاج کیے، پر ہم نے ایک پتا بھی نہیں، ان پہ ایک پتھر بھی نہیں مارا، ایک سوٹی بھی نہیں چلائی۔ تو یہ جمہوری لوگ ڈکٹیٹروں کی پیداوار ہیں۔ انہوں نے کہا یہ عمران خان سے نہیں ڈرتے، یہ صرف اپنے لوٹے ہوئے مال کے احتساب سے ڈرتے ہیں کہ بانی پی ٹی عمران خان جب بھی وزیر اعظم بنا، نون لیگ کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی اکثریت قیادت جنہوں نے ملکی خزانے کو لوٹا، جیل میں ڈالنے سے میرے خوف سے دونوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ خود آصف علی زرداری کی مسلم لیگ نون نے زبان کاٹی تھی۔ انہوں نے عمران خان نے فوری طور پر ہدایت کی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا جائے، اور فوری طور پر اجلاس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا جائے، اور ایوانوں میں یہ معاملہ اٹھایا جائے کہ نہتے لوگوں پر کس طرح گولیاں چلائی گئی۔ بیرسٹر گوہر نے واشگاف لفظوں میں کہا جب انہوں نے صحافیوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا شنگانی چوک ہو یا ڈی چوک اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف سوال اتنا ہے گولی چلائی کیوں؟ نہتے لوگوں پر، خاموش لوگوں پر، پرامن لوگوں پر گولی چلانا ہے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس میں جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے اور پتہ کرایا جائے گولی کس نے چلائی، کتنے نقصان ہوئے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق 12 لوگ کنفرم ہو چکے ہیں جو فائرنگ سے ہلاک ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے، جبکہ گرفتار کے منظر۔ انہوں نے کہا پارٹی میں اختلافات کی بات گمراہ کن ہے، یہ لوگ وہ اٹھا رہے ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان اب حکومت کی بکلاہٹ یہاں تک ہے کہ 24 نومبر میں جو الٹا تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر، قیادت پر، کارکنوں پر کو جان سے مارا گیا، زخمی کیا گیا، شیلنگ کی گئی، ربڑ بولے چلائی، فائرنگ کی گئی، الٹے مقدمہ درج کر کے عمران خان کی ڈال رہے ہیں۔ اور گزشتہ روز بھی عمران خان پر 7 مقدمات میں گرفتاری ڈالی گئی ہے، لیکن مجسٹریٹ نے لا قانونیت کی انتہا کر دی، جسمانی ریمانڈ تو نہیں لیا، جوڈیشل کر دیا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ایک مشہور ٹی وی اینکر نے جو عمران خان کی موجودہ پوزیشن ہے
अलीना शिंगरी साहबा है, उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि सिस्टम एक शख्स से हार चुका है। शिंगरी ने कहा इनको जेल में सिस्टम एक शख्स से हार चुका है, इनको जेल रखा गया है, इनकी पार्टी से निशान छीना गया, इनके कागजात नामजदगी जमा ना करवाने दिए गए, लोगों के घरों से उठाया, तशद्दुद किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, लेकिन इसे रोक नहीं पा रहे। ब्लू एरिया में गोलियां मारी गई। जो अलीना शिंगरी ने कहा है, न्यूज एंकर हैं, बड़ी दबंग एंकर हैं, प्रोग्राम करती हैं, मैं उनके अल्फाज ही आप तक पहुंचा देता हूं कि आप फैसला करें कि आप जबान ज़दे आम हैं कि पाकिस्तान में कैसे जुल्म हो रहा है। मिनटों में ब्लू एरिया को आपने क्लियर करवाया है, लेकिन आपने हाई हैंडनेस के जरिए आपने निहत्ते शहरियों पे, जहां पर वज़ीर इत्तलात तारिक साहब कहते हैं कि रियासत का काम है आवाम की जानो माल की हिफाजत करना, वो जानो माल की हिफाजत कैसे हुई है? 3-3 कंटेनर से नमाजी शख्स जो है उसको धक्के मारकर नीचे गिराया जाता है, लोगों पर गले तान के, लोगों पर गोलियां बरसाई जाती हैं। सो ये रियासत इस तरह से आपने शहरियों की हिफाजत और जानो माल की हिफाजत, और जान के तो आपने हाल देखी, और माल का मैंने आई विटनेस कि मैंने अपने सामने सिक्योरिटी एहलकार को, लोगों की गाड़ियां, लोगों के इमलाक को डंडों से शीशे तोड़ते हुए, उसकी गाड़ियों को चूर-चूर करते हुए मैंने देखा। सो ये तो हमें बताया ना जाए कि रियासत जो है वो शहरियों की जानो माल की हिफाजत करती किस तरह से करी, वो भी सबके सामने है। हम टीवी एड कैंपेन्स देख रहे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को रिलेटेडली बताया जा रहा है कि ये पार्टी जो है वो एक टेररिस्ट आउटफिट है, और ये जो लोग हैं ये शर पसंद है, और इनसे अंडर ड्यूरेस बाकायदा तौर पर लग रहा है कि आप उनसे स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं, और रियासत जो है वो बहुत अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमें वफाकी जो गुजरा है वो इसको इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड ट्राइंग टू प्रूव देयर पॉइंट। जो केपी है हर वक्त सुबह उसने एक असॉल्ट कैंपेन फेडरेशन पे लॉन्च किया है, और वो एक दहशतगर्द तंजीम है, सो इनसे बड़े आनी हाथों से निपटा जाएगा, इनके हाथ तोड़े जाएंगे, और इनके खिलाफ जो है मजीद एक्शन लिया जाएगा। लेकिन तमाम जो आप चीजें कर रहे हैं ये बैकफायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक बयानिया बनाने की कोशिश करें, वो बयानिया को पसीना नहीं मिल रही, आपने अब एक दोबारा 26 नवंबर की रात को जो कि आपकी जानिब से उस किस्म के इक़दाम किए गए, पर्चा आप पर होना चाहिए था, लेकिन आप इस वक्त एक पॉइंट अपना प्रूव करना चाह रहे हैं कि निहत्ते शहरी जो है वो शर पसंद थे, जो कि फेडरेशन पर हमला करने के लिए आए थे। सो आप लाख आप ये तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी नेगेटिव नजर आती है। और हमारी रियासत है अनफॉर्चुनेटली उसने बलूचिस्तान की तरह एक और सूबे को अपने खिलाफ लाख रखा है, मसाइल नजर यही आ रहे हैं जब आप एक सूबे को इस हद तक आइसोलेट। नाज़रीन आप देखें, इसी किस्म की बातें ज़बान ज़दे हाम है। हुकूमत के जुल्म की दास्तानें आप जिस चौक में चले जाए, जिस शहर में चले जाए, जिस गांव में चले जाए, जिस कारोबारी इदारात में चले जाए, जिस बिजनेस पर किसान टॉपिक, वो हुकूमत की दहशत और जबर के खिलाफ सरापा एहतजाज है, लेकिन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। नाज़रीन, हुकूमती वज़रा बुखला चुके हैं, कभी कहते हैं गोली नहीं चली, कभी कहते हैं जख्मी नहीं हुए, कभी कहते हैं जाँ भाग नहीं हुए। अल्लाह के बंदो, तुमने भी तो सैकड़ों एहतजाज किए, क्या जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज मना है? बिलावल भुट्टो की नाबालग होने की निशानी ये देखे, वो कहते हैं मुल्क में इस्तेकाम लाएंगे चाहे लाठी चलानी होगी। बिलावल साहब, लाठी से इंसाफ नहीं होता, वरना शहीद बेनज़ीर के बाद कितनी कत्लो गारत हुई। शहीद कौमी लीडर थी, आपके वालिद ने आपकी सियासत को पीछे कर दिया, और नवाज शरीफ खानदान ने हारे हुए इलेक्शन में, जिसे हारून रशीद सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक 17 से 20-22 सीटें थी, हुकूमत दे के मुस्लिम लीग नून की सियासत ख़त्म कर दी। क्या वजह है? आज भी अडयाला जेल में बंद इमरान खान हुक्मरानों से ज़्यादा ताकतवर, उसके नाम पर पाबंदी, पर उसके नाम के बगैर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, कोई टॉक शो नहीं होता, क्योंकि हुकूमी वज़रा जो भी आएंगे इमरान 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 इमरान। लगता है कि इनको इमरान फोबिया हो चुका है। हुकूमत के इस खौफ से ऐसा लगता है कि इनकी कश्ती बीच दरिया में सुराख हो चुका है, पानी भर चुका है, डूबने के करीब है। कब तक तिनकों के सहारों से बचोगे? मुल्क में अमन लाने का एक ही तरीका है, रूल ऑफ लॉ हो, आइन की हुक्मरानी हो, तमाम सरकारी अफसरान आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, सियासतदान सियासी काम करें, सरकारी अफसर सियासी करें। और हैरत वाली बात है कि आज फिर अडयाला जेल में इमरान खान की बहन को अदालत के हुक्म के बावजूद 5 घंटे अलीमा खां को मुलाकात नहीं करने दी गई, और सहाफियों को भी अंदर जाने नहीं दिया गया, कहीं इमरान खान का पैगाम मनो ना आ जाए। अपने पसंदीदा वकीलों से मुलाकात कराई, लेकिन सलमान अकरम राजा ने कहा है कि वो जदोजहद जारी रखेंगे। पहले जाँ बक होने वालों की खानदानों की इमदाद की जाएगी, जख्मियों को तिग्गी भी इमदाद दी जाएगी, और उसके बाद आइंदा तहरीक चलाने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इमरान खान ने आज पार्टी में जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की ख्वाब देख रहे थे, जो पार्टी में इंतशार के सरकारी लोग खबरें दे रहे थे, उनके प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया, और लीडरों ने कहा हम सब एक थे, एक हैं। पार्टी लीडर इमरान खान है, ये कोई नवाज शरीफ की खानदान की विरासत नहीं है कि जब जेलों में हो डील करके जद्दे और लंदन भाग जाओ। जब इक़्तिदार डील हो जाए,
चोर दरवाज़ों से आने की, तो मुल्क में आकर इलेक्शन चुरा लो 8 फरवरी वाला, जैसे 8 फरवरी को अवाम ने शिकस्त दी और ये लोगों को जालसाजी से आगे इस हुकूमत की कश्ती डगमगा रही है, भंवर में फंस चुकी है। इसे निकालने वाले भी खुद भंवर में फंस जाएंगे। बेहतर ये है मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक, अवाम की राय के मुताबिक नए इलेक्शन कराए जाए। हाँ, किसी भी ऐसे शख्स से रियायत ना की जाए जो मुल्क दुश्मनी में हो, कोई भी हो। सबसे पहले पाकिस्तान। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हर मुहिब वतन की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।